200 لوگوں کی ہلاکت کا واقعہ رونما ہوا ہے. میں ان 200 لوگوں کو شہید قرار دوں گا. میں کیوں انہیں شہید قرار دوں گا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ہے KPK کے اندر، یہ کوئی قدرت کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف لاپرواہی اور کرپشن کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں 200 کے قریب افراد اپنی جانوں سے گئے ہیں. آپ کہیں گے میں یہ کیا بات کر رہا ہوں، کیا واقعی میں کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک ایسی تحقیقاتی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جو آپ سب کو ہلا کر رکھ دے گی. یہاں پر حکومتیں عام طور پر اپنی لاپرواہی اور کوتاہی اور کرپشن کو چھپانے کے لیے قدرت کے عذاب یعنی اللہ کے عذاب کی طرف بات کرتی ہے. وہ ہم سب کو گلٹی قرار دے دیتی ہے کہ ہم نے شاید کوئی ایسے جرم کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ ذرا سمجھیے گا اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. معاملہ یہ ہے کہ جو برسات ہوئی ہے، جو بارشیں ہوئی ہیں KPK کے اندر، یہ مسلسل اور تواتر کے ساتھ 8 اور 10 گھنٹے کی برسات ہوئی ہے. چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ کشمیر کا علاقہ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں، یہاں سب جگہوں پر 8 سے 10 گھنٹے اس قدر شدید برسات ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر طغیانی آئی ہے. تو پہلا سوال تو یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. عام طور پر کلاؤڈ برسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بادل کا چھوٹا ٹکڑا یا بادل کا بہت بڑا ٹکڑا جو ہے وہ برسٹ ہو جائے اور وہ ایک دم سے بارشوں کا سلسلہ کرے جو چند لمحوں کے اندر یعنی چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بارش کر دے کہ جس سے زیادہ ریکارڈ ٹوٹ جائے. مگر آپ کو حیرت ہوگی اس ساری بات کو سن کر کہ یہاں پر کلاؤڈ برسٹ کا ایک نام استعمال کیا جاتا ہے. خاص طور پر یہ کلاؤڈ برسٹ کا نام اس وقت شروع ہوا کہ جب کراچی شہر میں برسات ہوئی اور کراچی شہر میں بارش سے سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام نظر آئی تو انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور چند ہی لمحوں کے اندر اتنی شدید بارش ہوئی کہ جسے ہمارے یہاں کا سیوریج سسٹم برداشت نہیں کر سکا. اس کے بعد اسی سلسلے کو پنجاب کے اندر دہرایا گیا اور اسی سلسلے کو KPK کے اندر دہرایا گیا. مگر یہ کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن نہیں ہے. میں بار بار اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق اور تحقیقات کے مطابق یہ کلاؤڈ برسٹ کی بات نہیں ہے. تو پھر اسے کلاؤڈ برسٹ کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے اسے کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے حکومتوں کی کرپشن، حکومتوں کی نااہلیاں چھپ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ برسات ہوئی ہے اور اس وجہ سے معاملہ ہوا ہے. ابھی تک جو برسات ہوئی ہے اس نے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کوئی عالمی ریکارڈ یا اس علاقے کا ریکارڈ نہیں توڑا ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ماضی میں اتنی شدت کے ساتھ یہاں پر برسات نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اتنی زیادہ بارش کا، بلکہ یہ تواتر کے ساتھ یہ برسات کا سلسلہ جاری ہے. تو پھر آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں تو پھر یہ ہلاکتوں کا سلسلہ کیسے ہوا؟ میں آپ کو بہت ساری باتیں اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم عام طور پر جب عذاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی صرف اس سینس میں نہیں ہوتی ہے کہ جناب ہم نے کوئی مذہبی رسومات کی ادائیگی نہیں کی، بلکہ اللہ کے نظام کی نافرمانی کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اور یہ جو کائنات بنائی ہے ہم اسے بھی ڈسٹرب کریں. تو جب ہم وہ بھی نافرمانی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. جب برساتیں ہوتی ہے تو قدرت نے پانی کے بہنے کا اپنا ایک راستہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان راستوں میں اگر ہم اپنی سوسائٹیز بناتے ہیں، اپنے ناجائز تجاوزات بناتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر وہ عذاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو در حقیقت جن جگہوں پر بھی سیلابی کیفیتیں پیدا ہوئی ہیں ان جگہوں پر پانی کے قدرتی راستوں کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں اور جس کا نتیجہ یہ سارا معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بات میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہ اگر سائنسی ڈیٹا کے مطابق دیکھیں گے، تمام معلومات کے مطابق دیکھیں گے تو اس میں آپ کو حکومتوں کی کرپشن، نااہلی اور بدعنوانی نظر آئے گی، لیکن کیونکہ اپنے الزامات کو دھونے کے لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں یہ اس طرح سے فرما دیتے ہیں. اب آئیے دوسری بڑی خبر کی طرف. دوسری بڑی خبر یہ کہ گورنر سندھ نے رابطہ کیا ہے علی امین گنڈا پور سے، اور علی امین گنڈا پور سے انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں کہا جائے، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو ہر سپورٹ کر سکتے ہیں. بڑا عجیب سا نہیں لگتا کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مسلسل علی امین گنڈا پور پر جس طریقے کے الزامات عائد کرتے ہیں اور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور علی امین گنڈا پور ان کے متعلق جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن بہرحال سب پاکستانی ہے اور سب کو ایک دوسرے کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے. یہ پورا پاکستان ایک جسم کی مانند ہے کہ ظاہر ہے اگر اس کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی دعویٰ کرنا چاہیے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ وفاقی حکومت کو، تمام دیگر صوبوں کی حکومتوں کو نہ صرف انڈیویجولی بلکہ کلیکٹیولی بھی اس خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ صرف جو یوم سوگ ہے وہ صرف KPK کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اسے ہونا چاہیے اور اس کا باقاعدہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکے. دوسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اہم رہنما MQM کے ایک بہت اہم رہنما بلکہ اب رہنما نہیں رہے کیونکہ اس وقت موجودہ MQM انہیں اپنا رہنما تصور نہیں کر سکتی. تو ماضی کی جو MQM ہے اس کے ایک رہنما کی ملاقات ہوئی ہے بڑی لاہور کے اندر، اور لاہور کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے نام خواجہ سعد رفیق سے.
اب میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقاتیں ویسے تو پہلے بھی جاری رہی ہے، لیکن اس بار جو خواجہ سعد رفیق صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ تصویری اشاعت ہوئی ہے، اور یہ تصویر خود ان صاحب نے جاری نہیں کی بلکہ خواجہ سعد رفیق نے جاری کی. اب خواجہ سعد رفیق کو موجودہ نظام کے اندر اتنا ایکٹیولی تو وہ پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اور پنجاب کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ان کے بڑے ہی عمل دخل ہیں. خواجہ سعد رفیق اس وفاقی حکومت میں اس طرح کی پوزیشن نہیں رکھتے کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ یا محسن نقوی رکھتے ہیں، لیکن خواجہ سعد رفیق کے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں MQM کے بہت سارے لوگوں سے، جس میں سے ایک نام اگر میں لوں تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بھی بڑے تعلقات ہیں اور کئی اور لوگوں سے بھی تعلقات ہیں. تو اب کون صاحب ہیں ایسے ہیں جو ملنے لگے؟ میں نے لفظ استعمال کیا، وہ اس وقت MQM کے رہنما نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو MQM کا حصہ ضرور کہتے ہیں، لیکن MQM نے ابھی تک ان کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی ہوئی، اور وہ نام ہے وسیم اختر کا. اب آپ چونکیں گے کہ وسیم اختر خواجہ سعد رفیق سے ملاقات، ان کے پرسنل ریلیشنز ہیں. اس وقت وسیم اختر صاحب پولیٹیکلی انڈیویجولی زیادہ موو کر رہے ہیں. انڈیویجولی سے مراد وہ آپ کو MQM کی تقریبات کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو پیپلز پارٹی کے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مختلف پوڈ کاسٹرز کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مختلف سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اس وقت MQM میں یہ فینومینا بہت زیادہ پروان چڑھ پایا ہے کہ اب تنظیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ انڈیویجولی جس کی جتنی اچھی PR ہے مستقبل قریب میں اس کے پاس اتنی مضبوط پوزیشن ہوگی، اور سب لوگوں کا فوکس ہی وہ PR ہے. آپ اس PR کا ہی سارا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت PR کا ہی سارا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ان کی ملاقات ہے. ویسے ان کے کیونکہ ذاتی تعلقات ہیں، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سیاسی نوعیت کی بات نہیں آئی کہ کیا سفارش کی گئی ہے، کیا معاملہ. کچھ لوگ یہ بڑی افواہیں گردش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کامران ٹیسوری صاحب کو جب گورنر بنایا جا رہا تھا اس وقت 5 نام دیے گئے تھے MQM کی طرف سے کہ جنہیں گورنر کے لیے نامزد کیا گیا تھا. اس میں وسیم اختر صاحب تھے، اس میں اس وقت عامر خان تھے، اس میں نسرین جلیل صاحبہ تھی، تو اس میں عامر صدیقی تھے، تو بہت سارے نام تھے، اور اس میں بعد میں کامران ٹیسوری صاحب کی انٹری ہو گئی تھی. آپ کو تو معلوم ہے کہاں سے ہوئی تھی. تو جب ان کی انٹری ہو گئی تھی تو اس کے بعد ظاہر رکھا گیا تھا. تو ایک بار پھر جب یہ چیمگوئیاں شروع ہو رہی ہیں کہ جناب کیا کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ خبر ہے، میں نے اس کی باقاعدہ تردید کی تھی کہ اس وقت کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ افواہیں چل رہی ہیں. تو اس سے پہلے ہی بہت سارے لوگ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا شخص بھی آج کل اس حوالے سے اس کے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہیں MNA، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ گورنر کے لیے اس کی جگہ کو بنایا جا سکے، اور باقاعدہ وہ مختلف محافل کے اندر مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. یہاں اب میں گورنر آ رہا ہوں، میں گورنر آ رہا ہوں، میں گورنر آ رہا ہوں. نام آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. ہنٹ میں نے دے دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک MNA کے بھائی ہیں، اور وہ اس حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں بھائی میرا نام آ رہا ہے، میرا نام آ رہا ہے، میرا نام آ رہا ہے، اور بس میں آنے والا ہوں، بس میری یہاں سے اپروول آ رہی ہے، اور بس میرا یہ ہو گیا. وہ سب جگہ پر کہتے ہوئے آ رہے ہیں. تو خیر یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کی کامران ٹیسوری صاحب جس حوالے سے بات ہوئی، البتہ ان کی ملاقاتیں وسیم اختر صاحب کی جاری ہے. ان کے پرسنل ریلیشنز بھی ہیں، ظاہر ملاقات کا وقت مانگ کر گئے ہوں گے، لاہور گئے ہوں گے یا کسی جگہ سے گئے ہوں گے، تو ان کی ملاقات اس کی خبر اب باقاعدہ طور پر اب آنا شروع ہوگی آئندہ دنوں کے اندر کہ بیسیکلی چل کیا رہا ہے اندر، اور معاملات کیا سامنے نظر آنا شروع ہیں. اب آئیے اگلی خبر کی طرف اور اگلے معاملات کی طرف بھی ذرا سا نگاہ دوڑاتے ہیں کہ آئندہ دنوں کے اندر صورتحال کس طرف کی ہو رہی ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. جو کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہوا تھا PTI کا، تحریک انصاف کا، اس میں تاحال اب تک کسی گرفتاری کی ہمارے پاس اطلاعات نہیں آئی ہے. MQM لندن کے جن لوگوں کے نعرے بازیوں کی ویڈیوز آئی تھی ان میں سے گرفتاریوں کی خبر نہیں ہے، البتہ حیدرآباد سے ہمارے پاس گرفتاریوں کی اطلاعات ضرور موصول ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک بہت بڑی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ جو لکی اسٹار پر لکی ون پہ جو سارے معاملات ہوئے تھے جس میں بہت سارے ڈمپر جلے تھے، اس میں جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. جن 6 لڑکوں کو جسمانی ریمانڈ پر 6 روز کے لیے عدالت نے بھیجا تھا، اس کے باوجود بھی صغیر سینٹر اور اس کے ساتھ یہ ملحقہ تمام جتنی بھی بلڈنگس ہیں، جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر پولیس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ابھی میرے پاس اطلاع یہ آئی ہے کہ ایک گھر میں گئے اور اس کو پوچھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، انہوں نے کہا کہیں کام سے گیا ہوا ہے، تو اس کے 2 چھوٹے بیٹوں کو لے کر گئے. کچھ مبینہ طور پر یہ الزامات آئے جا رہے ہیں کہ پولیس وہاں پر سلسلہ جاری ہے. یہ الزامات آ رہے ہیں، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پولیس وہاں پر مسلسل لڑکوں کو تنگ کر رہی ہے، گھروں کے اندر گھس رہی ہے، اپارٹمنٹ میں آنے جانے والوں کو تنگ کر رہی ہے. میرے پاس یہ بھی اطلاع آئی کہ ایک صاحب اسکوٹر میں سے نکل رہے تھے تو ان کو روکا گیا پولیس کی طرف سے اور ان کو لے جانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے سسرال میں آیا ہوں، میں یہاں رہتا تھوڑی ہوں، میں تو اپنی بیگم کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں. یہ اس طرح کی بھی گفتگو کچھ سامنے آئی ہے، لیکن ان کے حقائق کیا ہے یہ اب بڑا اہم معاملہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر ہو رہا ہے. جو ڈمپر والے تھے، جو ڈمپر کے معاملات ہیں، جنہوں نے جلانے کی باتیں کہی ہے، جنہوں نے مہاجروں کو جلانے کی بات کہی، اس حوالے سے کوئی معاملہ سامنے نہیں آ رہا. البتہ میں آج یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، کل جو ہے وہ 16 تاریخ ہے، اور 16 تاریخ کو آفاق احمد صاحب کا بھی ڈمپر کے حوالے سے جو جلے تھے، جب آفاق احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس حوالے سے اہم مقدمے کی سماعت ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں فرد جرم عائد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں گواہان بھی آئیں گے اور آفاق احمد صاحب کو بھی عدالت میں بلایا گیا ہے. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں بریکنگ نیوز کے طور پر. ایک اور خبر کی طرف چلتا ہوں اور ایک اور خبر، بڑی خبر کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماتلی کے اندر ایک اہم مذہبی رہنما کا قتل ہوا تھا. ماتلی کے اندر ایک بڑے اہم مذہبی رہنما کا قتل ہوا تھا. اس قتل کے الزام میں کراچی سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور آج اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا تعلق را کے ساتھ ہے، اور را کے ساتھ باقاعدہ ان کے شواہد ہیں، اور انہوں نے وہاں سے پیسے لے کر، انڈیا سے پیسے لے کر اس مذہبی شخصیت کو قتل کیا ہے.